بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواہ احمد الدارمی۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا یا بطریق وحی معلوم ہوا تو آپ نے خود یہ بات فرمائی کہ جئت تسأل عن البر، تم سوال کرنے آئے ہو نیکی کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، بر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ جی میں یہی سوال کرنے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے فتویٰ لو، اپنے دل سے پوچھو، اس لیے کہ نیکی وہ ہے کہ جس پر دل مطمئن ہو جائے اور نفس مطمئن ہو جائے اور دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹک پیدا کرے، سینے میں خلجان پیدا کرے۔ چاہے لوگ فتویٰ تمہیں دے رہے ہوں، لوگ فتویٰ دینے والے دے دیں گے کہ یہ صحیح ہے، لیکن اگر تمہیں خود اطمینان نہیں ہے تو پھر تم یہ سمجھ لو اس بات کو کہ اس میں کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، یعنی ایسی چیز ہے کہ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے جب تمہیں خود اس پر اطمینان نہیں۔ یہ بات یقیناً ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حد تک سلیم بنایا ہے اور جن کو اللہ نے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت شریعت کا علم بھی دیا ہے، وہ پورے عالم نہ صحیح لیکن جانتے ہوں، شریعت کی موٹی موٹی باتیں جانتے ہوں، پھر ان کے سامنے جب کوئی بات آتی ہے تو اس وقت ان کا دل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح نہیں۔ اگر ان کا دل یہ بولتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور ان کو یہ اطمینان ہے پوری طرح سے کہ اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس وہ بات صحیح ہے، اور اگر ان کو کھٹک ہے لیکن وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ کام ان کا نکل جائے، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو کھٹک ہے ان کو، وہ کھٹک اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں، اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی قلب سے نوازا، اور باقی اب جو حال ہو رہا ہے لوگوں کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں اس طرح شیطان نے بسیرا کر رکھا ہے کہ دلوں کا فیصلہ غلط ہونے لگا ہے، نفس غلط چیزوں کی طرف جاتا ہے، اور اب تو عالم یہ ہے کہ انتہائی جو نامناسب چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں اس میں کیا حرج ہے، اس چیز کو یہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس سے اب حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ بات عمومی فرمائی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس کا دل کچھ دل کی حیثیت رکھتا ہو اور دل ہو اور کچھ طرح اس کو علم ہو، جانتا ہو، اچھے برے سے واقف ہو تو وہ فیصلہ کرے گا۔ اور ظاہر ہے وہ واقف ہی نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ شراب کوئی گناہ کی چیز ہے اور بہت سی برائیاں ہیں، ان کے بارے میں تعبیریں کرتا ہے۔ جیسے اس زمانے میں بہت سے لوگ ہیں بڑے دانشور، بعض مرتبہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی نامناسب تعبیریں کرتے ہیں اور چیزوں کو جائز کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو فیصلے ان کی طرف سے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار جب ہوگا کہ جب آدمی کو سلامتی قلب حاصل ہو اور پھر وہ کچھ دین کا علم بھی رکھتا ہو، پھر اگر وہ پوری طرح سے مطمئن ہو رہا ہے کسی چیز پر تو غنیمت ہے، اور مطمئن وہ اسی وقت ہوگا جب وہ کسی سے معلوم کر لے گا، کسی جاننے والے سے معلوم کر لے گا تو اس کو پوری طرح سے اطمینان ہو جائے گا، اور اگر وہ جاننے والوں سے نہیں معلوم کرے گا، خود بھی نہیں جانتا، تو اس کو اطمینان نہیں ہوگا۔ اگر وہ دین کی اہمیت کو سمجھتا ہے
اگر وہ دین کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب تک کہ وہ جاننے والوں سے معلوم نہ کر لے اس وقت تک اس کو پورا اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ جاننے والوں سے معلوم کر لے گا تبھی اطمینان ہوگا، اور خود اس کے دل کو بھی یہ اگر سلامتی حاصل ہے تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ وہ اب جو مزاج لوگوں کا ہے کہ 10 جگہ پوچھتے ہیں اس لیے تاکہ ان کے مطلب کا فتویٰ مل جائے، یہ انتہائی نامناسب صورت ہوتی ہے۔ وہ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ جو چیزیں ان کی ہیں وہ اپنے مطلب کی وہ اس پہ عمل کر لیں، ان کے لیے جائز قرار دے دی جائیں۔ تو اس مزاج کو بدلنا ہے، اصل شریعت کا حکم ہے، اس شریعت کے حکم پر چلنا ہے۔ اور جب مزاج شریعت کے سانچے میں ڈھل گیا، دل و دماغ شریعت کے سانچے میں ڈھل گیا، اور نفس بھی کسی حد تک کنٹرول میں آ گیا، تو اب اس کے بعد دل کا فیصلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی انسان ہو اس کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ بعض مرتبہ جو مسلمان نہیں بھی ہیں لیکن کچھ انسانیت ہے یا کچھ ان کے اندر انسانوں کا دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ دل جو ہے اس کے اندر پوری طرح ایسا نہیں کہ حیوانیت آ گئی ہو، تو ایسے لوگوں کو کے اندر بھی بعض مرتبہ یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ برائیوں کو برائی سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ برائی کو اچھا کہیں یا اچھائی کو برا کہیں۔ تو یہ جو مزاج ہے یہ اکثر انسانوں میں ہوتا ہے، اور جو ایمان والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صفت اور زیادہ رکھی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کے بارے میں پوچھتے ہو تو یاد رکھو کہ تم اپنے دل سے سوال کرو، اس لیے کہ جس پر نفس مطمئن ہو، دل کو اطمینان ہو، وہ سمجھ لو کہ نیکی ہے، اور جو دل میں جو کھٹکے اور سینے میں خلجان پیدا کرے، یاد رکھو کہ وہ گناہ ہے۔ چاہے لوگ فتویٰ دیں، اور فتویٰ لوگ دے دیں گے، فتویٰ دینے والے بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فتویٰ دینے والے وہ ہوتے ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فہم دیا ہوتا ہے، بصیرت دی ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں ان کے فتووں کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن اس دور میں یہ ایک عجیب سی بات ہے، ایک عام مزاج لوگوں کا بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے جو شریعت سے واقف نہیں، دین سے واقف نہیں۔ بعض مطلب وہ لوگ جنہوں نے دین کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی لیکن وہ مسائل بتانے کے لیے تیار۔ فتویٰ بتانے کا کیا مطلب؟ مسائل بتانا، دین کے بارے میں رائے زنی کرنا۔ یہ دین کے بارے میں رائے زنی کا جو ایک عام رواج ہو گیا ہے، یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس نے پوری امت کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت ایک بڑا فتنہ ہے یہ۔ یہاں بھی پڑوسی ملک میں کتنے لوگ ہیں، اور دنیا کے ملکوں میں کتنے لوگ ہیں، دعوت کے نام پر، فکر کے نام پر، دین کے نام پر، وہ لوگ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جو دین کی حقیقت میں دیکھا جائے تو دال سے بھی شاید واقف نہیں، وہ شریعت سے واقف نہیں، شریعت کے مزاج سے واقف نہیں، سنت کی گہرائی سے واقف نہیں، سیرت کی حقیقت سے واقف نہیں، لیکن وہ دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اور دین کے بارے میں رائے زنی کرتے ہیں، داڑیاں صاف، اور اس کے علاوہ بالکل ان کو احادیث سے کوئی اعتنا نہیں۔ اکثر ہی دیکھا گیا کہ یہ جو اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے عام لوگوں میں، اور خاص طور سے جو ہمارا دانشور طبقہ ہے، جو دانشور طبقہ جس کا دین اہل دین سے تعلق نہیں یا مشائخ سے تعلق نہیں، دینی جذبہ دل میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے، وہ دماغ میں ان کی آ جاتا ہے کہ ہم تو اصحاب علم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ براہ راست قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور کوئی حدیثیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر رائے زنی شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب غریب بات ہے، کوئی انجینئر ہو کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں، اب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، میں خود اپنا علاج کر لوں۔ اور کوئی جناب عالی آرکیٹیکٹر ہو، نقشہ نویس ہو، نقشہ بناتا ہو، اور وہ سوچے کہ میں نقشہ جب بنا لیتا ہوں تو میں سب کچھ کر لوں گا، مجھے اور کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ الگ الگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا، پھر اس نے علم حاصل کیا، اور کوئی بھی اس میں شعبہ ہو علم کا، اس نے اختصاص کیا، مہارت پیدا کی، تو وہ اس کا اپنا شعبہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو لائن ہے میڈیکل لائن ہے، میڈیکل لائن میں تو عالم یہ ہو رہا ہے کہ ایک آنکھ کا ڈاکٹر ہے، ایک کان کا ڈاکٹر ہے، ایک پیٹ کا ڈاکٹر ہے، پیٹ میں بھی کڈنی کا ہے، فلاں فلاں۔ اب کوئی آنکھ کا ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس جائیے اور جا کر یہ کہیے کہ ہمارے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، تو کہے گا میاں کسی دوسرے فزیشین کے پاس جاؤ، میں تو آنکھ کا ڈاکٹر ہوں، آنکھ میں خرابی ہو میں دیکھوں گا، ٹیسٹ کر دوں گا، نمبر دے دوں گا۔ دانت کا ڈاکٹر ہے تو دانت کی چیزیں دیکھے گا۔ یہ تو دنیا میں تسلیم شدہ بات ہے
لیکن عجیب بات ہے کہ دین کے مسئلے کو لوگوں نے اتنا ہلکا سمجھ لیا. حالانکہ آپ غور کریں، جو لوگ نہیں جانتے میں بتانا چاہتا ہوں، جس طرح یہ میڈیکل لائن کا مسئلہ ہے، اس کے ایک ایک جزیہ ہوتا ہے، اس کے ماہرین ہوتے ہیں، اور ایم ڈی کرایا جاتا ہے. اسی لیے ایم ڈی جو لوگ نہیں کرتے آج زمانے میں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اسی طرح یہ جو دین کی لائن ہے، علم دین کی، اس کے اندر ایسی تفصیلات ہیں، ایسی باریکیاں ہیں، ایسی جزیات ہیں کہ صرف آپ فن حدیث کو لے لیجئے تو فن حدیث میں اس کی کتنی شاخیں ہیں. رجال کا فن الگ ہے، اور مصطلح کا فن الگ ہے، اور پھر متون کا پورا ایک نظام ہے، شروحات کا پورا نظام ہے. یہ سب الگ الگ فنون ہیں. اس میں بھی اختصاص ہوتا ہے. بعض لوگ ماہر ہوتے ہیں رجال کے، بعض ماہر ہوتے ہیں مصطلح حدیث کے، بعض ماہر ہوتے ہیں متن کے، اور بعض اور دوسری اس کی شقیں ہیں اس کے ماہر ہوتے ہیں. تو یہ ایک صرف حدیث کا فن ہے جس میں کتنی شاخیں ہیں. پھر تفسیر ہے، پھر فقہ ہے، اور پھر صرف و نحو جو اس کے مبادیات ہیں، اور دوسرے بلاغت جس کے بغیر قرآن مجید کی بہت سے حقائق سمجھ نہیں سکتا آدمی. یہ سارے فنون ہیں جو الگ الگ اپنی جگہ پر مسلم ہیں، اور اس میں کوئی مہارت پیدا کرتا ہے تو وہ دوسرے فن میں بولے، یہ اس کو حق پوری طرح سے نہیں ہوتا. ایک آدمی بڑا محدث ہے، ٹھیک ہے، لیکن فتویٰ بتائے، فتویٰ بتانے کی اہلیت اس کے اندر اس طرح کی نہیں ہوگی، وہ فتویٰ نہیں بتائے گا، خود محتاط رہے گا. ایک بڑا مفسر ہے، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ فتویٰ نہ بتائے، اور اس میں احتیاط کرے، اس کو احتیاط کرنی چاہیے. ایک بڑا مفتی ہے، لیکن آپ اس سے جا کر کوئی حدیث کی تحقیق کرنے لگے تو ہو سکتا ہے کہے کہ بھئی میرا اصل موضوع نہیں ہے، آپ کسی دوسرے سے پوچھ لیجئے. حالانکہ جو مفتی ہوتا ہے بہت کچھ حدیثوں سے واقف ہوتا ہے، قرآن مجید سے واقف ہوتا ہے. اور جو علوم دینیہ کے ماہرین ہوتے ہیں، کسی فن میں اگر ان کو مہارت بھی ہے تو اس کے باوجود دوسرے جو فنون ہوتے ہیں علم دین کے، ان میں بھی اس کو دخل ہوتا ہے، مشارکت ہوتی ہے، اس میں بھی کسی حد تک واقفیت ہوتی ہے، لیکن وہ احتیاط کرتا ہے. تو جب اس حد تک اس میں باریکیاں ہیں، اور اس کو دنیا والے بھی تسلیم کرتے ہیں، تمام ماہرین علم تسلیم کرتے ہیں، جو ایجوکیشن کے ماہرین ہیں وہ سب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ علم کی جو مختلف شاخیں ہیں اس کے ماہرین ہوتے ہیں. تو اسی طرح مسئلہ ہے علم دین کا کہ اس میں جس نے آدمی ساری زندگی لگائی، باریکیاں اس نے حاصل کی، اور وہ جانتا ہے، اصول کو جانتا ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ بنیادیں نہیں جانتے، اصول نہیں جانتے. کوئی کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اس طرح سے آیا ہے، اور جب قرآن مجید میں آ گیا بس یہ صحیح ہے، بات کافی ہے. کوئی ان سے پوچھے قرآن مجید کے ایک آیت کو تم نے کس طرح سمجھا، تم نے ترجمہ پڑھ لیا، ترجمہ پڑھ کے تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو، تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، حدیث کا ترجمہ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. جیسے کہ آج دانشور جو طبقہ دین کی طرف آتا ہے، اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ ترجمہ کر کے خود فیصلے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ علماء سے رجوع نہیں کرتے، اور کہتے ہیں نہیں ہم تو حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، ہم قرآن مجید پہ عمل کر رہے ہیں. حالانکہ نہ وہ قرآن مجید سے واقف ہوتے ہیں، نہ حدیث سے واقف ہوتے ہیں. یہ جو سیکنڈ ہینڈ معلومات ہوتی ہیں ترجمے والی، یہ ایسی نہیں ہوتی کہ ان کی بنیادوں پر فیصلے کیے جائیں، بلکہ یہ فیصلے انہی لوگوں کرنے کا حق ہے جن کی معلومات فرسٹ ہینڈ ہوتی ہیں، براہ راست مطالعہ ہوتا ہے، اور پھر تمام بنیادوں کا مطالعہ ہوتا ہے، اصولوں کا مطالعہ ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ورنہ تو وہی لطیفہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب تھے، اور وہ ان کا معمول تھا کہ ہر استنجے کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے نیا قصہ کیا شروع کیا، ہر استنجے کے بعد وتر پڑھتے ہیں آپ؟ کہ لوگ حدیث پہ عمل نہیں کرتے، حدیث میں آیا. کہ حدیث میں آیا؟ کہاں حدیث میں آیا؟ تو انہوں نے حدیث سنا دی، من استجمر فلیوتر، جو استنجا کرے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، فلیوتر. اور یوتر کا ترجمہ انہوں نے کر دیا کہ وتر پڑھے. اب طرح کے ترجمہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ وتر پڑھے، لیکن سب دنیا جانتی ہے، کوئی ذرہ برابر کا طالب علم بھی مدرسوں کا ہوگا بتا دے گا کہ من استجمر فلیوتر کا مطلب کیا ہے. جو استنجا کرے ڈھیلوں سے اس کو چاہیے کہ وہ طاقت استعمال کرے، 3 ڈھیلے استعمال کرے، یہ مطلب ہے اس کا. ایسے ایک اور لطیفہ پیش آیا. ایک صاحب تھے، وہ ہل کے نماز پڑھ رہے. لوگوں نے کہا یہ تو دماغ خراب ہو گیا، نماز خراب کر رہا. کہا تم لوگ تو حدیث پہ عمل کرتے ہی نہیں، حدیث پہ عمل نہیں کرتے. بخاری میں لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے کل، ہمارے بخاری رکھی. چلا دکھاؤ بھائی کیا بخاری میں لکھا ہے. اس میں لکھا تھا کہ من اما منکم فلیخفف، تم میں جو امامت کرے اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے. وہ پرانا نسخہ تھا، تو اس زمانے ہلکی یا جو لکھتے تھے، کبھی وہ کٹی ہوئی ہوتی تھی تو کٹی ہوئی یا لکھی تھی، تو ہلکی کو ہل کے پڑھ رہے تھے. تم میں جو نماز پڑھا ہے اس کو چاہیے ہل کے نماز پڑھے. تو انہوں نے سوچا جو نماز پڑھانے والا ہل کے نماز پڑھے تو پڑھنے والا اس کو چاہیے ہل کے نماز پڑھے. تو یہ جو سیکنڈ ہینڈ علم ہوتا ہے، ترجمے والا علم اس کو ہم کہتے ہیں، یہ آج اس وقت دانشور طبقے کا عالم یہ ہے کہ یہ ترجمے پڑھ کر، یا تھوڑی عربی آ گئی
تو وہ سمجھے کہ ہم تو علامہ ہو گئے، اب تو ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھ لیں گے۔ ارے قرآن مجید ٹھیک ہے، قرآن مجید میں علم کی پرت ہیں، اور اتنی پرتیں ہیں کہ آدمی گھستا چلا جائے، اس کی عمر ختم ہو جائے، اس کی ذہانت ختم ہو جائے، اس کا علم ختم ہو جائے، لیکن قرآن مجید کی پرتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو پہلی والی پرت پہ پہنچ گیا، سمجھے قرآن مجید سمجھ گئے۔ یہ زمانے کے فتنوں میں سے فتنہ ہے، اور عربی آ گئی تھوڑی، سمجھو قرآن مجید سمجھ گئے، اور قرآن مجید سمجھ گیا سمجھے دین سمجھ گئے۔ ابھی دین صرف قرآن مجید نہیں ہے، دین کی اصل اول قرآن مجید ہے، اور دین کی اصل ثانی حدیث ہے، سیرت ہے، سنت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، جب اس میں مہارت پیدا کر لے گا آدمی تو اس کو یہ حق ہوگا کچھ کہنے کا۔ اس کو بھی کیا حق ہوگا؟ حق تو مجتہدین فن کو تھا، واقعی انہوں نے محنت کی، اور کیسی محنت کی، تاریخ میں اس کی ایسی مثالیں ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جائیں۔ تو یہ جو اس زمانے کا فتنہ ہے کہ ہر آدمی فتویٰ دے رہا ہے اور دین کے سلسلے میں رائے زنی کر رہا ہے۔ ارے ملا کیا جانے، یہ تو اپنی طرح سے فتوے دے دیتے ہیں۔ ارے ملوں نے اپنی عمریں کھپائی ہیں، ایسی عمریں کھپائی ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات دیکھو، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات دیکھو، رات بھر جاگتے تھے، اور جب نیند آتی تھی کبھی ٹب میں پانی بھر کے بیٹھ جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت صحت خراب ہو جائے گی، فرمایا میں اس خیال سے جاگتا ہوں کہ امت اس امید میں ہے کہ محمد تو جاگ رہے، امام محمد جاگ رہے ہوں گے، اگر ہم سو جائیں تو کیا حرج ہے۔ تو میں اس خیال سے جاگتا ہوں کہ امت کے لیے مسائل ہمیں نکالنے ہیں اور امت کے لیے اس کا حل پیش کرنا ہے۔ امام شافعی کا واقعہ پیش آیا، امام احمد کے یہاں گئے تھے، ان کے وہ استاذ تھے، رات میں انتظام کیا، لوٹے میں پانی بھر کے رکھا تھا، جس میں اٹھتے ہوں گے، صبح گئے دیکھا لوٹے میں پانی بھرا رکھا ہے، نماز کو قریب تک حضرت نماز کا چلو۔ اب ان کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت تہجد بھی نہیں پڑھی گیا، اور فوراً وضو کے بغیر نماز کے لیے آ گئے۔ مسجد میں آیا کہ حضرت نماز پڑھا دیں، آگے بڑھ گئے تو اور ان کو تعجب ہوا، مگر سوچا کیا بات ہوئی۔ نماز کے بعد امام شافعی نے کہا کہ ابو عبداللہ رات عجیب قصہ ہوا، میں جیسے ہی بستر پر لیٹا ایک حدیث میرے ذہن میں آئی اور میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا اور مسائل نکالنے شروع کیے، یہاں تک کہ میں نے 100 مسئلے نکالے اور فجر کی اذان ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ تو ایک بڑی علمی خدمت میں، امت کی خدمت میں اور دین کی خدمت پہ لگے ہوئے تھے۔ تو یہ ان حضرات نے اپنے وقتوں کو گویا کہ پوری طرح سے امت کے لیے قربان کیا، تو وہ حضرات تھے، ان کو یہ حق تھا۔ اب یہ نئے پیدا ہو گئے، یقیناً آج بھی یہ دروازہ بند نہیں ہے، جو بھی ویسی محنت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ ذہانت دے گا اور وہ علم میں غوطے لگائے گا اور قرآن و حدیث میں عبور کامل حاصل کرے گا، پوری احتیاط کے ساتھ وہ آگے بڑھے گا، اللہ اس کو مقام عطا فرمائیں گے۔ لیکن آج کا حرام کھا کے کون سا اللہ کا بندہ ہے جس سے امید یہ کی جائے کہ وہ امام ابو حنیفہ بن جائے گا، امام شافعی بن جائے گا؟ آج تو سود کا غبار تو ہر جگہ آ گیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سود سے آدمی بچ بھی جائے تو اس کے غبار سے نہیں بچے گا۔ تو یہ فتنے ہیں، زمانوں میں فتنے ہیں، اور طرح طرح کی فتنوں کی وجہ سے لوگ مصیبت میں پڑ گئے۔ تو یہ رائے زنی دین کے بارے میں کوئی بات کہہ دینا تحقیق کے بغیر، یہ انتہائی خطرناک بات، اللہ کیا پکڑ ہوگی اس کی۔ تو یہ جو نئے لوگ ہیں وہ اگر دین کے بارے میں رائے زنی کریں، اس سے بڑی حماقت نہیں، اور جو ان کے پیچھے چلے وہ اس سے بڑا احمق ہے۔ جو اس سے پیچھے چلے، ان کے پیچھے چلے، وہ اس سے بڑا احمق ہے کہ کوئی وکیل کے پاس جا کر کہے میاں میرے بخار بہت آ رہا ہے، دوا بتا دو، تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، اس کا دوا خانے میں، پہلے پاگل خانے میں علاج کراؤ پھر دوا خانے لے جاؤ۔ ارے بھائی اس کو بخار تھا، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اب اگر عوام کسی دانشور کے پاس جا کے مسئلہ پوچھے، یا نیٹ پر یا یہ فیس بک پر مصیبت آئی ہوئی ہے، کوئی بھی دانشور طبقے کا آدمی کوئی بات کہہ دے، بہت اچھی بات کہی انہوں نے، ایسی نئی بات کہی آج تک کسی نے نہیں کہی تھی۔ ارے نئی بات کون سی کہی؟ پہلے جو باتیں کہی جا چکی ہیں وہی تو دین تھا۔ نئی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدعت ہے۔ جو دین میں نئی بات کہے وہی تو بدعت ہے، اب تک جو نہیں کہی گئی۔ اور پھر یہ نئی بات کہاں سے نکالی جو کتاب میں نہیں، سنت میں نہیں۔ تو یہ زمانے کے جو فتنے ہیں ان میں بڑا فتنہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے نہ پیچھے چلنا ہے، اور ایسے لوگوں کو خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جنہوں نے اپنی زندگیاں نہیں کھپائیں، جنہوں نے دین پہ عمل بھی کرنے کی ان کو شاید توفیق پوری طرح سے نہیں ہوئی۔ اور بہت سے لوگ بس کہتے ہیں قرآن مجید پڑھ لیا، دین کے لیے ہمارے لیے کافی ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ بیٹھے بیٹھے کہیں گے ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ان پر آپ نے سخت تنقید فرمائی، اور خود قرآن مجید کتنی جگہ کہتا ہے کہ رسول کی بات مانو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو رسول کی بات مانتا ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ قرآن ہے۔ حدیث جو ثابت ہے وہ سب کی سب قرآن کے درجے میں ہے، اس پر عمل کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ماہر ہیں، فتویٰ جن کو دینے کا حق ہے وہ فتویٰ دیں گے، اور جو لوگ اس
راستے کے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ محتاط رہیں۔ ہاں کوئی تم سے پوچھے فجر کی نماز ہے کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، تب تم کہو کہ ہم مفتی نہیں، یہ تو بیکار کی بات ہے۔ یہ تو عام سی باتیں ہیں دین کی، اس کو بتانے کا حق سب کو ہے۔ جو موٹی موٹی باتیں ہیں سب جانتے ہیں، لیکن کوئی باریک بات ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ میں عقل زنی رائے زنی مت کیجیے، آپ معلوم کرنے والوں سے جاننے والوں سے معلوم کر کے بتائیے۔ اچھا بھائی، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ۔